کی کوئی اہمیت نہیں، اور سننے والوں کے پاس سپیکر نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، تو ہم دونوں ایک ہی لیول پہ ہیں، یعنی ایک ہی سڑک کے مسافر ہیں۔ تو الحمدللہ کل ہم نے جو بات کی وہ بات یہ تھی کہ کامیاب زندگی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جاتے ہوئے رمضان کے چند دن اپنے آپ کو اور زیادہ مستفید کریں خیر اور بھلائی کے عمل اپنی زندگی میں لا کے، تو وہ تھے قد افلح المؤمنون، مومنین کی تعریف کہ کون مومنین ہوتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جنت کے لوگوں کی تعریف، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی تعریف کیا ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، کامیابی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے اور ہماری زندگی کی دوڑ ہی کامیابی ہے، لیکن ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ کامیابی کیا ہمیں فار ایور کامیابی چاہیے، یا ہمیں صرف لمیٹڈ تھوڑے سے دنوں کی، وہ دن ہی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر 50 دن ہیں، 50 سال ہیں، 60 سال، 60 کو بھی ختم ہی کریں، 70 کتنے ہوتے ہیں، اس وقت انسان خود لاچار ہو جاتا ہے۔ اور کامیابی وہ ہوتی ہے کہ جس کو ہمیشہ انسان اپنی زندگی میں انجوائے کرتا رہے اور ہمیشہ قائم رہے۔ رہ جانے والی چیز کامیابی نہیں ہوتی، وہ چیز جو ہم نے پیچھے چھوڑ جانی ہے، اگر وہ کامیاب زندگی ہوئی بھی تو اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہم تو نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو جو لمیٹڈ ٹائم میں ہم ان لمیٹڈ کام کر جائیں۔ لمیٹڈ ٹائم کتنا ہے زندگی کا؟ 50 60، اس سے بڑا ہوا جو ٹائم ہے وہ تو دوسروں پر بوجھ کا ٹائم ہے۔ تو اس لمیٹڈ ٹائم میں وہ زندگی جس میں ہم نے اس زندگی میں جتنی بھی کوششیں کی، کامیابیاں کی، وہ ساتھ ہمارے جائیں۔ کوشش ایک مومن کی کوشش یہی ہوتی ہے، اور اسی پر ہم پورا رمضان بات کرتے رہے، اپنی اصلاح کرتے رہے کہ ان لمیٹڈ کو پا لیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، کبھی جنت میں سفر نہیں کریں گے، جنت میں کبھی ریگریٹ نہیں کریں گے۔ دنیا میں بہت کچھ حاصل کر لیں تو انسان کہتے ہیں کاش یہ نہیں تو یہ ہوتا۔ یہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ ہم کتنا زیادہ کیوں نہ حاصل کر لیں، اچھی سے اچھی چیز لے کے آئیں تو پھر کہتے ہیں اچھا چلے اگر یہ نہیں تو اس کے ساتھ یہ ہوتا۔ تو آئیے آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے اور وہ کون سا کام ہمیں کرنا پڑے گا جو ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ دے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام ہم کریں تو یہاں پہ ہمیں فائدہ نہ دے، بلکہ زیادہ ہم یہاں فائدہ حاصل کریں گے، اور آخرت میں تو ہے ہی۔ تو آئیے، ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہیں ہمارے، اور وہ آپ کے جانے پہچانے گیسٹ ہیں، تو ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، پھر اپنے اصل پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا شو۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ انشاءاللہ کل ہم نے بات کی تھی کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ کون سا پہلا نقطہ ہے کہ جس پر ہم عمل کریں تو نمبر 1 مومنین کی صفت میں شامل ہو جائیں، اور نمبر 2 کامیاب لوگوں کی صفت میں شامل ہو جائیں، اور پھر اس چھوٹی سی زندگی میں آخرت کے لیے ہمیشہ کامیابی کی طرف چلے جائیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اگلا کون سا پوائنٹ ہوگا جس پر ہم عمل کریں تو دین اور دنیا دونوں ہمارے لیے فائدہ ہو۔ جی بالکل۔ ویسے بھی انسان مسلمان جو ہے وہ تو یہی دعا کرتا ہے کہ نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا میں بھی بھلائی ہو، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، ہے نا، دونوں جہان کی کامیابیاں چاہیے نا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ دنیا بے شک خراب ہو جائے آخرت اچھی ہو جائے، نہیں، ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، دنیا اور آخرت کی عزت، دنیا اور آخرت میں سکون، دنیا اور آخرت کی خوشیاں
دونوں جگہ چاہیے نا سارا کچھ یعنی انشاءاللہ. ہم لوگ انسان جو ہے نا شفقت وہ بھول جاتے ہیں. دیکھیں جیسے زندگی جو ہے نا انسان کی وہ ایک سرکل ہے. جی تو سرکل مکمل کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں سے شروع ہوتا ہے. جی جی جہاں سے بالکل. شروع تو ہاں، انسان جہاں سے آیا وہاں تو جانا ہے. جانا انشاءاللہ تعالی اصلی گھر ہمارا. جی تو مہمان، ہم دنیا کے مہمان ہیں کیونکہ اصل تو ہم جی جہاں سے آئے ہاں ہیں جی نا بالکل. تو ہمیں وہاں جانا ہی جانا ہے. جی تو اس جگہ کو، اس کی اہمیت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں جانا ہے تو پھر دیکھیں کہ وہاں جا کے ہماری کیا ذمہ داری ہوگی. جی ایسا تو نہیں کہ واپس جائیں تو سب کچھ. جی جب بھی ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری بے کرتے ہیں، شک، ہے نا. بے شک، تو جیسے سفر کرنا ہے تو اس کی تیاری ہے، گھر میں شادی ہے تو اس کی تیاری ہے. بے شک، تو کیونکہ ہم نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے تو اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے نا. بے شک، تو سفر ایسا ہو، یعنی ایون یہ زندگی کا جو آپ نے کہا 60-70 سال کا سفر ہے، وہ یہ بھی ایسا ہو کہ سفر چاہے 6 گھنٹے کا یا 70 سال کا جی، تو یہ بھی اچھا خوشگوار گزرے، ہے بے نا. شک، بے تو شک. پہلا ٹپ آپ نے کل اس پہ بات کر لی ہے کہ جی، ہماری زندگی اور آخرت کیسے کامیاب ہوگی. تو میں پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بتا رہی ہوں کہ جب نماز زندہ ہوتی ہے نا تو دنیا کی بھلائیاں بھی مل جاتی ہیں بے آپ کو. شک، بے شک. مجھے ہمیشہ اپنے لیے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے ناظرین ہوں گے جو اس سے بھی زیادہ بہتر محسوس کرتے ہوں گے. نماز جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک ٹونک اور ایک میڈیسن کا کام کرتی بے ہے. شک. جس طرح ہمیں ہوتا ہے نا کہ روز ہم نے یہ دوائی کھانی ہے، یہ چیز لازمی، پانی ضرور پینا ہے، اسی طرح نماز ضروری ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے روحانی فائدے کتنے ہیں، جی، لیکن اس کا جسمانی فائدہ جو ہمیں ڈائریکٹلی فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں. بے شک. زندہ نماز جو ہے، زندہ نماز ہمیں اللہ تعالیٰ سے تو جوڑتی ہے لیکن ہماری زندگی کو کامیاب کر دیتی ہے کیونکہ ہم گناہوں، مشکلوں، پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. اور جو گناہ ہم نے کیے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ معاف ہو جائیں معاف ہو جاتے، بے شک ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ڈائریکٹ فوراً کا فوراً فائدہ جو ہوتا ہے بے کہ شک. زندہ نماز، لیکن اس کے لیے پھر آپ نے کل بات کی ہوگی کہ 3 شرطیں ہیں نا کہ ہمیں جی. کم از کم صرف ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں گے اور اس نماز میں خلوص اور پورا خضوع و خشوع جس طرح کہتے ہیں نا. اور آخری بات جو یہ ہے وہ یہ کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں نا. تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں نماز کم از کم سمجھ آ رہی ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سمجھ آ رہی ہے کہ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہے نا. اور پتہ ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے. اب کل ہم نے نماز پہ بہت ڈیٹیلڈ جی. بات کی تو آج جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو ہر ایک لفظ جب زبان سے نکل رہا تھا تو اس پہ غور کر رہی تھی کہ اب یہ نکل گیا، اب دیکھیں یہ کہاں پہنچے گا، کیا یہیں پہ رہ جائے گا یا اللہ کے حضور پہنچ جائے گا. ماشاءاللہ. تو ہمیں جو ڈائریکٹ اور فوری فائدہ ہوتا ہے کہ نماز ہمیں بے حیائی سے روک دیتی بے ہے، شک. دل سے گناہوں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، ہمیں گناہ اچھے نہیں لگتے، پھر صحیح بات دل میں ایک سینسر لگ جاتا ہے کہ صحیح، یہ ہے نا. صحیح. اور اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے بے اور شک. نیکیاں تو ملتی ہیں ظاہر بے ہے نا. شک. تو اب اگلا پوائنٹ جو جس پہ ہم جی. نے آج بات کرنی وہ ہے لغو الحدیث پہ بات کرنی ہے. آج ہم بات کریں گے لغو پر نا. الذین هم عن صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو کہ لغو باتوں کے قریب بھی نہیں جاتے، معرضون، بالکل حاضر نہیں ہوتے وہاں پر کہ جہاں پر لغو باتیں. اور لغو باتیں کیا ہوتی ہیں ناظرین؟ جن کا کوئی فائدہ نہیں، جی، جن کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ وہ انسان پر وبال بن جاتی ہیں، جی وہ وبال بالکل. بن جاتی ہیں نا ایسی باتیں. لیکن انسان اپنی زندگی کا جائزہ اگر لے تو سارا دن میں دیکھیں ہم کتنی مفید باتیں کرتے ہیں، کتنی وہ باتیں کرتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہوگا. مثلا کون سی باتوں سے؟ صبح الحمدللہ ہم نے 2 گھنٹے تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ قرآن پاک پڑھا تو وہ سب مفید چیزیں ہیں. ڈو اینڈ ڈونٹس صبح ہم نے وہی پڑھا نا کہ کرنے کے کیا کام ہے اور ان سے بچنے کے کیا کام ہے. تو جو بچیں گے تو بھی فائدہ ہے، کریں گے تو بھی فائدہ ہے. تو فضولیات سے اب ہم فضولیات کو اس پہ میں بات کریں گے. یہ ہے کہ ہم ان لغو باتوں پہ یا فضولیات جیسے آپ کہہ رہی ہیں ان کی ریزن کیا ہے، کیوں شامل ہوتے ہیں ہم، یعنی دوسری طرف کیوں نہیں آتے، ہے نا. تو اس میں تھا کہ ہم اپنی ذات کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا.
ہمیں کسی چیز کی ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بورڈ ہیں، ہم میوزک سنیں، ڈرامہ دیکھیں، فون پہ گپ شپ کریں، ایسی چیزوں سے ہم خوش ہوتے ہیں نا، اچھے کھانے کھانے سے خوش ہوتے ہیں، نتھنگ رانگ ان دیٹ ہے نا، لیکن کچھ چیزیں غلط ہیں، وہ لغو میں آئیں گی، ہے نا. تو اللہ کی خوشنودی ہم اپنی ذات کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں، مستحق لوگوں پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں نا. تو اسی میں پھر آ جائے گا کہ لغو میں ہم پھر سینما جا کے تو وہ ٹکٹ لے کے اس پہ خرچ کرتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، اور پھر شادیوں میں سنت طریقے نہیں اپناتے ہیں نا، لغو چیزیں وہاں بھی ہوتی ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ دیکھیں ٹائم تو لگنا ہے نا. مثلا ہم 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے آج کل تو ہم پاکٹ میں ڈال کے فضولیات کو گھوم رہے ہوتے ہیں جی کہ بالکل. مثال کے طور پر اب یوٹیوب کو کھولیں، اور بعض اوقات اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کے لیے کھولتے ہیں تو ایسی ایڈورٹ چل رہی ہوتی ہے. جی پاس جب ہمارا اختیار نہیں ہوتا، رات کو جب اذان کے لیے کھولتے ہیں روزے کے وقت میں، تو 2 منٹ 1 منٹ کی وہ ایسی ایڈورٹ ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس کے اللہ کے نام سے پہلے وہ چل پڑی ہے. جی بالکل. تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ نے کہا کہ سینما جانا، آج کل وہ تو چیزیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن گھر میں تو سینما ہمارے پاس گھر میں موجود ہے. اس پہ ہم نے 3 گھنٹے لگائے، تو کیا وہ وقت آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہوگا؟ جواب دہی تو کرنی ہے نا. اور بچے یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو خوشی ہوتی ہے نا، یہ صرف عارضی خوشی ہوتی ہے نا، ٹیمپریری، کیونکہ جو اللہ کے بندے ہیں نا وہ اللہ سے خوش ہوتے ہیں، بے شک ہے نا. ان کا جو وہ وقت اللہ کے لیے گزاریں، جو وہ کام کریں اچھے اچھے نیکی والے، وہ پھر اللہ سے خوش ہوتے ہیں. وہ اس طرح کی چیزوں میں جھوٹے سہارے نہیں ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہوگا، 2-3 گھنٹے آپ کے اچھے گزر جائیں گے، ہے نا، ریلیکس. بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریلیکس ہوتے ہیں ڈرامے دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے، گڈ ٹائم پاس ہے ہمارے لیے، اس لیے میوزک سنتے ہیں. اور تو جن لوگوں کا دل اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے، ان کا دل پھر ڈرامہ اور میوزک میں تو نہیں لگتا ہے نا. خاص طور پر کچھ چیزیں ہیں جو ان کے خاص طور پر ان سے منع کیا گیا ہے. اب جیسے میوزک وغیرہ کو اگر سننے میں انسان دیکھے تو ان کے روح پر بھی اثر اس کا ہوتا ہے، لیکن نیگیٹو اثر ہوتا ہے. نیگیٹو اثر شروع میں اسی کے ساتھ طرف ہم جا رہے تھے کہ جیسے نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو نماز میں کے ساتھ اگر ہماری نماز جو ہے وہ خلوص والی ہوگی نا، تو ہمارا اس میں دل لگنے لگے گا اور اس کا ہماری روح پہ اثر ہوگا، تو پھر ہمیں میوزک اچھا نہیں لگے گا. اچھا ناظرین، ایک بات خیال رکھیں اور خود آزما کے دیکھیں کہ جب آپ کو قرآن اچھا لگنے لگے گا، قرآن کی تلاوت اچھی لگنے لگے گی، نماز میں دل لگنے لگے گا، پھر آپ کو موسیقی اچھی نہیں لگے گی. اور جب آپ کو موسیقی اچھی لگے گی تو پھر آپ کا دوسری طرف نہیں دھیان ہوگا، ہے نا، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے ہم لغو میں مصروف ہو جائیں، لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ لغو سے دور رہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں مطلب حسن ڈھونڈتے ہیں، اس میں اٹریکشن ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کی دنیا کتنی خوبصورت ہے نا. تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے ہم نے کامیاب زندگی، جو آپ کہہ رہے تھے مفلحون کیسے بننا ہے، اور مفلحون کے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں؟ سوشل میڈیا ہے، بیکار کی گپ شپ، یہ مفلحون کے راستے کی رکاوٹ ہے. دوسری رکاوٹ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس میں ہر طرح کی چیزیں آ جائیں گی. ایون اگر آپ کو بہت زیادہ اچھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے، اینڈ یو اسپینڈ آورز اینڈ آورز آن شاپنگ، ہے نا، تو وہ بھی کیونکہ ایک حد تک چیزیں جائز ہیں نا. آپ اچھے کپڑے پہنیے، کوئی نہیں روک رہا. آپ تیار شیار ہونا چاہ رہے ہیں اپنے صرف محرموں کے لیے، کوئی نہیں روک رہا آپ کو، ہے نا. لیکن پھر یہ نہیں کہ آورز اینڈ آورز آپ 6 گھنٹے آپ کے روز میک اپ اور کپڑوں اور اس طرح کی چیزوں میں گزرتے ہیں نا، پھر وہ بھی مفلحون میں رکاوٹ آ جائے گی نا. اچھا پھر ادھر ادھر، اچھا ایک اور جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی ہے کہ ادھر کی پوسٹ اٹھا کے ادھر شیئر کر دی، ادھر کا میسج اٹھا کے ادھر شیئر. خود لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں، اتنے لمبے لمبے میسیجز ہوتے ہیں نا. ادھر موبائل فون پہ بھی آپ کو پتا ہے، واٹس ایپ گروپس میں بھی آتے ہیں، اور پوسٹس بھی آتی ہیں جو ادھر ادھر لوگ شیئر کرتے ہیں. وہ لمبے میسج کہ سوشل میڈیا پہ بیکار کا وقت ضائع کرنا اور سمجھنا ہم بڑی نماز پڑھنی نہیں ہے.
رات کو 27ویں کی رات عبادت کرنی نہیں ہے لیکن پوسٹ میسیجز شیئر کر دیکھتے ہیں۔ دینی ہے جی کہ چلو باقی لوگ عبادت کریں جی، ہم پوسٹ شیئر کر کے نیکیاں کمائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور آخری بات پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں کہ اور کیا رکاوٹ ہے، شوز جو ہیں اور فلمیں، ڈرامے اور میوزک، یہ چیزیں جو ہیں یعنی سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال اور یہ سارے لغو میں آئیں گے۔ جی، کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی کریٹیو چیز ہے نہیں۔ جی اگر ہم دیکھیں اتنی حدیث رسول جو ہے، سیرت رسول جو ہے، اگر ہم اس کو سننا شروع کر دیں، سیریز پوری کی پوری سنیں، نمبر 1 سے لے کے اینڈ تک، دیکھیں وہ ٹوٹلی آپ ایگری باجی آپ کے ساتھ۔ آپ کی دلچسپی ادھر چلی جاتی ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا میوزک، تو اب انسان کا دماغ ہے نا، شیطان پہلے پاس بیٹھا ہوا ہے، ہم سب ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی انسان ہیں، جو بتانے والے ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ اب اس وقت آپ دیکھیں اچھی نعت مثال کے طور پر جس میں صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، کیونکہ انسان کے ذہن پر یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں لغو جو ہے، اس کے مقابلے میں ایک میوزک ہے جس میں کیا ہے، سو کالڈ دنیا کی باتیں ہیں، لو سٹوریز ہیں، سیڈنس ہے۔ اگر اس کو کمپیئر کریں ایک نعت سے، تو آپ دیکھیں جب دونوں میں سے ہم ایک چیز کو تو سنیں گے نا، ہم ریلیکس ہونا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ان کو سننے سے ریلیکس ہوں گے، ہاں واقعہ ہوں گے، لیکن اس کا جو آفٹر ایفیکٹ ذہن پہ ہوگا ایک میوزک کا، اور میوزک کے اندر بجنے والی چیزوں کا، تو وہ ہمارے ذہن پر کیا تاثر چھوڑ کے جائے گا۔ بالکل صحیح بات کی باجی، میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کر رہی ہوں کہ پھر جب اسی طرح کے گانے بچے سنیں گے، ینگسٹرز یا بڑے بوڑھے بھی، تو پھر مطلب اسی طرح کی باتوں کی طرف، اگر رومانٹک میوزک سن رہے ہیں ادھر دھیان جاتا ہے نا، اور اگر سیڈ میوزک سن رہے ہیں تو ادھر دھیان جاتا ہے، ورنہ پھر ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے میوزک میں، ہے نا۔ تو اس میں ہمیں چوز خود کرنا ہوگا، کیونکہ ذہن تو مانتا ہے نا، انسان کا دماغ خالی رہ نہیں سکتا نا، خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا چوز کرنا ہے۔ ایک کامیاب انسان وہ کیا چوز کرتا ہے، وہ جس کا آفٹر ایفیکٹ ہو۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم سارا دن وہ ایک گانا گنگناتے رہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک کامیاب انسان کے لیے اگر اس نے ایک نعت سنی، اللہ کی حمد و ثنا گنگناتا رہا، تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اتنی خوبصورت نشید ہیں، اتنی خوبصورت ہارٹ ٹچنگ ریسیٹیشنز ہیں کہ جب آپ کا دل ان میں لگ جائے، آپ کا تو کچھ اور سننے کو دل ہی نہیں کرے گا، ہے نا۔ کیا خوبصورت، جو آپ کے دل، ذہن، دماغ کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ تلاوت سنیں تو آپ کو کبھی بھی نہیں دل کرے گا ادھر آنے کو، ہے نا۔ اور قرآن دیکھیں، آج صبح ہی جو ہم نے ایک تلاوت میں نے لگائی، اور یہ کوئی آج سے 10 سال 12 سال پہلے کی بات ہے، جارڈن میں میرے ٹیچر عربک ٹیچر تھے، بالکل یہ ان کی وہ سیکنڈ کاپی تھے۔ اچھا، تو جب وہ میں سنتی، کیونکہ لائیو میں ہوتا تھا نا، سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے، آئی واز ان جارڈن، تو جب ان کے سامنے بیٹھ کے میں پڑھتی اور ان کی تلاوت سنتی تو آنکھوں سے ایسے بس آنسو جاری ہو جاتے۔ تو ایک دن ان کی ماں کہتی ہے کہ اس کو کچھ کھانے کو دیں، تو اب کی یہ رونا شروع کر دیتی ہے، یہ قرآن سنتی ہے تو رونا شروع کرتی ہے، نماز سنتی ہے، وہ قرآن کا اثر۔ لیکن وہ کھانے والی بات یہ تھی کہ جس جگہ ہم رکے ہوئے تھے وہ جگہ ایسی تھی کہ آپ کو پتہ ہے جب جاتے ہیں تو پوری 100% تو فیسلٹی نہیں ملتی نا، تو انسان اس کو بیئر نہیں کر پا رہا تھا۔ تو وہ تھا کہ کیسے رہنا، یہاں 2 ہفتے رہنا میں نے، لیکن کیسے میں رہوں گی۔ تو اس کے مقابلے میں وہ دنیاوی طور پر دل تنگ ہوتا تھا، لیکن وہ روح تازہ ہوتی تھی قرآن سن کے نا۔ وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ جب پھر اس طرح کی، پھر اگلے ہی ایک اور اگزامپل تھی، سوری آپ بات جی، تو وہ یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کی روح کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے، جی بالکل، لیکن وہ چھوڑ کے ہمارے ذہن پہ کیا جائے گا جس کے لیے کیا ہم اپنے آپ کو دنیا میں کامیاب انسان کہہ سکیں گے؟ ہاں جی، کیونکہ عارضی خوشیاں ہیں، جی، عارضی سہارے ہیں، ٹیمپریری ہے سارا کچھ، آپ وہ لینا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان دگنا 2 طرح سے ہوگا۔ دنیا میں نقصان ہے کہ پھر آپ کا دل ایسی چیزوں میں لگ جاتا ہے، پھر ہے نا۔ آخرت کا نقصان ہے تو وہ تو بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، صحیح۔ اچھا، پھر دنیا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سے جڑے ہوتے ہیں
تلاوت اور قرآن اور اچھی اچھی نیک نیک باتوں دینی علمی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، اس کا فائدہ یہ کہ سکون ہو جاتا ہے زندگی میں، بے شک، ہے نا. بے شک، کامیابیاں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اکیلا تو نہیں چھوڑتا ہے، جی ہے نا، بالکل صحیح، ہے بالکل نا، صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، مانا، تو اللہ کتنی تعالیٰ تو پیاری اپنے بات بندوں ہے، کو اکیلا نہیں چھوڑے گا نا. صحیح، ہاں صحیح، تو جو اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کو غم دکھ تکلیف پریشانی ہے اور آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑے گا، ہے نا. وہ کہتے ہیں نا جب انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ تنہائی میں لینا چاہیے. اب جب ہم ایسی چیزیں خاص طور پر، اب یہ ہم خاص طور پر ناظرین غور کریں، جب ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا گھر والوں کے سامنے یہ شو کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے اللہ والے ہو گئے ہیں جو ہوتے نہیں ہیں، تو جب ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کیا ہم اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ان لوگوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں، کہ یہ کہیں گے کیا ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، دوسری طرف گانے لگائے ہوئے ہیں، کیا امیج دے رہا ہے انسان دوسروں کو نا. تو اس وقت انسان تنہائی میں سوچے کہ کیا واقعی ابھی میں وہی ہوں جو کہ میں سب کے سامنے ہوں. جی جی اسی طرح زبان الفاظ استعمال کرتے ہوئے کیا میں گھر والوں کے ساتھ وہی الفاظ استعمال کر رہی ہوں جو میں باہر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے فرینڈز حلقہ کے ساتھ استعمال کر رہی ہوں. تو لغو سے ہر وقت پرہیز کرنے. جی لغو سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ بعض کا کچھ چیزیں جیسے ناولز میگزینز اس طرح کی چیزیں، لمبے لمبے ٹاک شو دیکھنا، جی بالکل، ہے نا، لمبے لمبے فٹ بال میچز دیکھنا صحیح، تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھیک ہے نا. جی بالکل، اب یہ نہیں کہ زندگی انہی کو دیکھتے دیکھتے گزر جائے، شعر و شاعری پڑھتے یا کرتے رہنا، جی کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں. غافل کرنا. فلمیں ڈرامے تو خیر کرتے ہی کرتے ہیں، ہے نا، میوزک تو کرتا ہی کرتا ہے. اچھا انٹرنیٹ پہ تفریح ایسے ہی سرچنگ کرتے رہنا، اگر تو کوئی علمی بات ہے پھر بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر ایسے ہی یہ پیج دیکھ، وہ دیکھ، یہ کپڑے دیکھ، وہ میک اپ دیکھ، ہے نا. جی بالکل، تو یہ لغو میں آئیں گی نا باتیں، کیونکہ پھر ہمارا دھیان جو ہے انہی طرح کی چیزوں میں اٹکا رہتا ہے. تو اس میں اگر دیکھیں، اگر ہم صبح سے لے کے شام تک، میں سمجھتی ہوں انسان کے پاس نہ جانے ٹائم آتا کہاں سے ہے یہ سارا کام کرنے کے لیے. یعنی ایک عورت کی زندگی تو ڈبل بیزی ہے، وہ اس طرح سے کہ اس کو وہ بھی کام کرنا ہے جو گھریلو ذمہ داری ہیں، اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی وقت لگانا ہے، پھر کہاں وقت ہے وہ وقت جو ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے، وہی وقت ہم ان فضول چیزوں میں لگا دیتے ہیں. جی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یہ باجی میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہی تھی کہ جب ہم یہ سب کرتے ہیں تو ہماری پرسنل لائف یعنی انفرادی طور پہ کیا کیا اثر ہوتا ہے، انڈیویجول لائف پہ کیا کیا اثر ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا، وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے. صحیح، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اٹھنے جاگنے کے معمولات جو ہیں ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، صحیح، ہے نا. جب اگر ٹائم پہ نہیں سوتے، ٹائم پہ نہیں اٹھتے، اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں وقت گزار رہے ہیں تو آپ کا وقت جو ہے وہ پلانڈ نہیں رہتا ہے نا، آپ کی ڈیلی روٹین جو ہے وہ اپسیٹ ہوتی ہے. جی صحیح، پھر ہے صحت کی خرابی بعض کا تو ہو جاتی ہے، اگر اچھا سونا اچھا جاگنا نہیں ہے، بہت زیادہ ٹی وی یا کمپیوٹر کے آگے ٹائم سپینڈ کرنا ہے نا. صحیح، پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اس بات سے، جی بالکل صحیح، پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد سے غفلت ہوتی ہے. جی بالکل، کیونکہ ابھی جیسے آپ نے کہا نا وہی پوائنٹ اس طرف آ رہا تھا کہ جب آپ پھر عورتوں کی زندگی تو بہت بیزی ہے، آدمیوں کی بھی بیزی ہے، وہ جاب پہ جاتے ہیں، اور عورتوں کی بھی ہے اگر وہ بھی جاب کرتی ہیں اور گھر کا بھی کرتی ہیں اور بچوں کی لک آفٹر بھی کرتے ہیں، دونوں ہسبینڈ وائف، تو وہ پھر بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے سکیں گے. نقصان کیا ہوگا کہ یا تو بچے بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے دیکھنے لگ جائیں گے اور ان کو بھی وہی عادت فیڈ کر رہے ہیں، انجیکٹ کر رہے ہیں نا آپ ان میں وہی. اچھا غفلت ہوتی ہے اور پھر قرآن اور نماز میں آپ کا دل نہیں لگتا ہے. بالکل صحیح کہا، صحیح کہا. نفاق آ جاتا ہے ہمارے اندر، کیونکہ ہم پھر کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ بہت مطلب یہ باتیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ جب ہم کسی بھی گناہ کی چیز میں انوالو ہوتے ہیں، پھر ہمارا اللہ کے ساتھ ذکر اور قرآن اور اللہ کے ساتھ تعلق میں کمزوری آ جاتی ہے، ہے نا، اور مقصد حیات سے غفلت ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہمیں کس لیے، تو جس کام کے لیے بھیجا ہے وہی کام کرنا ہے نا. جس کام کے لیے نہیں بھیجا ہے ادھر تو نہیں مصروف رہنا. یہ تھے انڈیویجول اثرات جو ہماری زندگی پہ ہوتے ہیں. اب میں
جس پہ آپ نے بات کرنی، پھر ہم اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں جس میں ہے کہ ایز اے نیشن اجتماعی طور پہ پھر کیا نقصان ہوتا ہے ہمیں اس بات کا. نیشن تو تھرڈ سٹیپ ہے نا. اگر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ معاشرے میں یعنی ہمارے ایکسٹینڈڈ فیملیز میں جی اس کا ظاہر خاندان پہ بھی اثر ہوتا ہے. خاندان پہ بہت زیادہ، کہ اگر ہم کسی کو وزٹ کرنے جاتے ہیں تو کتنا ٹائم ہوتا ہے، سارا دن اس کا لے لیتے ہیں نا جس کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اگر ہم سارا دن وہاں بیٹھے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم لوگوں سے یہ باتیں کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت اہم بات ناظرین یہ ہوتی ہے کہ وزٹ کرنے جانا، رشتوں کو جوڑنا، یہ ان کا اسلامک حقوق ہے. جی بالکل، یہ اسلامک رائٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، وزٹ کرنے جائیں، لیکن یہ کہ پلان کر کے جائیں. ہم نے وہاں بات کیا کرنی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم ان پلانڈ چلے جاتے ہیں نا تو ہم کبھی اس کی پکڑ لیتے ہیں بات، کبھی اس کی بات پکڑ لیتے ہیں، اور سارا ٹائم کیا ہوتا ہے ان جو کام ہم نہیں کرنے گئے تھے ہم وہ کر کے واپس آ گئے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارا پلان یہ ہے کہ ضرور اللہ کی بات وہاں کریں گے. ہاں جی، سوچ کے جائیں. آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ نہ ہم خود دوسروں پہ گناہوں کو پلندہ ڈال کے آ جائیں بلکہ ہم خود ساتھ بھی لے کے آ جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم وہ باتیں ڈسکس کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ہم آ کے پھر تھرڈ پرسن سے کرتے ہیں. پھر گھر والوں کی شامت، اور گھر میں سب سے پہلا کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ہسبینڈ ہی شامت آتی تو ہے. ان کی شامت، پھر وہ جو گناہ جو ہے گندگی ہے نا، تو وہ پلندہ ہم لا کے اپنے گھر میں کھول لیتے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر؟ کیا وقت ہمارا سیو ہو گیا یا پازیٹیو ہوا؟ نیگیٹو ہوا. وہ سارا لغو جس کا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے مجھے بتایا، وہ آپ کے بھائی نے یہ کیا، اس نے مجھے بتایا، اس نے یہ کیا، میں نے اس کو بتایا، یہ ہوا. اور ایک دن نہیں، پھر وہ آن گوئنگ ایک بزنس ایک ہفتے کے لیے کتنے دن وہی ٹاپک چلتا رہتا ہے جب تک ہم اگلا گھر نہیں وزٹ کر لیتے یا کسی کی کال آ کے ٹاپک چینج نہیں ہو جاتا. بالکل صحیح ہے. تو وقت کا صحیح استعمال. اگین ہم کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. اور اللہ تعالیٰ کے الذین هم عن صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں تو خشوع برتتے ہیں، قد افلح المؤمنون. ہمیں کامیاب لوگوں کی لسٹ میں آنا ہے. تو کامیاب لوگوں کی لسٹ میں آنے کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ سب سے پہلے کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. کیونکہ جو ہم ہوتے ہیں ہم دوسروں کو صرف وہی دے سکتے ہیں. جی بالکل. جو ہمارے پاس ہوگا تو ہم دیں گے. اگر ہمارے پاس اچھی اچھی باتیں ہوں گی ہم دوسروں کو اچھی اچھی باتیں دیں گے. اگر ہمارے پاس جیلسی ہے، خراب باتیں ہیں، دل اندر سے کڑا ہوا ہے، ہم وہی باتیں آگے دیتے ہیں نا. اگر خوش ہوں گے تو اچھی باتیں کریں گے، اللہ سے جڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے، ہے نا. اور دنیا اور آخرت کی کامیاب یہ بھی نہیں بھولنا ہے. قد افلح المؤمنون. دنیا اور آخرت کی کامیابی ہیں، اکیلی آخرت کی نہیں ہے. دنیا میں بھی سکون آ جاتا ہے نا. اچھا، یہ پچھلے دنوں مجھے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، کسی کی بہو نے. انہوں نے کہا کہ مام کو ہم دیکھتے ہیں کہ سارا دن ان کے فون آتے ہیں لیکن ایک سے ایک کریٹیو باتیں وہ کرتی ہیں. کسی کو کہہ رہی ہوتی ہیں ہاں ایسے کر لیتے ہیں نا، ہاں اس کو ایسے کرتے ہیں، ہاں اس کو ایسے کرتے ہیں. ابھی وہ فون نہیں رکھتی، دوسری کال آ جاتی ہے. تو آرام سے جنرلی وہ اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی تھی، کہتی میں بڑی حیران ہوں کہ سارا دن فون کالز آتے ہیں. یعنی میں اپنی جاب میں شی از کوائٹ فیمس اور ہائیلی فائلی شی از مطلب اپنی جاب میں وہ تو کہتی ہیں اتنی تو کال مجھے بھی نہیں آتی، لیکن میں یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ سارا دن ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں کوئی گھریلو باتیں نہیں ہوتی، کسی کا نام نہیں آتا کبھی کوئی. تو مجھے سن کے اچھا لگا کہ وہ چیزیں جو ہم دوسروں کو شاید وہ گھر والے نہیں بتاتے ہوں گے کہ میری زندگی کی روٹین کیا ہے، لیکن ان باتوں سے تو جو لوگ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں دیکھ لیں، ہے نا. جی، تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ واقعی ناظرین ہم اپنے گھروں میں ہم بھی دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں جب ہم ایک فون کال کریں، 2 کریں یا 1 آئے یا 2، تو ہم جائزہ لیں اپنا کہ آج ہم نے کیا باتیں کی. جی جائزہ لیجیے ضرور، تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی. ویسے بھی باجی میرا خیال ہے کہ پہلے 5 سے 7 منٹ میں فون پہ امپورٹنٹ بات ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہا. اگر آپ کی اور میری فون پہ بات ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کبھی 5 منٹ سے اوپر گئی ہو. بالکل. 5 کوئی
ज़रूरी बात डिस्कस करनी हो जी, तो इसी तरह बाकी दोस्त हैं, लंबी बातें तो वही होती हैं जो अगर अल्लाह की खातिर कर रहे हैं ना, आपके कोई प्लान। लेकिन आम जो हमने अगर ज़रूरी बात करनी हो तो हम 5-7 मिनट जब भी टिकटॉक लगा लें अपने ऊपर। जी बिल्कुल सही जब भी देखें कि कॉल 10 मिनट से ऊपर जाने लगी है ना, तो आप फिर सोचें कि ये क्यों जा रही है, हम क्या बातें कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही। तो ये हैं वो चीज़ें जिनकी इंसान को अपने ऊपर, वाकई वो आपने टिकटॉक कहा ना कि अपने ऊपर हम लगाएं कि हम क्या बातें कर रहे हैं। और फिर अच्छा फैमिली में आप देखें बहुत कम आपके घर फ़ोन कॉल्स आनी शुरू होंगी, क्योंकि उनको पता है कि बात तो इसने करनी नहीं है, अगर करनी है तो 2 मिनट के बाद कहना चले ठीक है बस यहाँ पे इसको बिल्कुल, इतना अच्छा पॉइंट दिया आपने, बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। अपने बारे में सोचिए कि आपका इम्प्रेशन कैसा है लोगों पे, कि आप इधर उधर की गपशप करके लोगों की 4 बातें सुनाएंगे उनको जी, तो लोगों का दिल लगाएंगी। फजूल के मजाक करते हैं ना हम, वो भी अच्छे नहीं होते, वो भी लघु में आते हैं ना, कि उसका मजाक उड़ा दिया, उसका फन कर दिया, लघु में आती है ना ये बातें। ये कामयाब लोगों की आदत नहीं है। तो मजाक भी मजाक करना है, मजाक नहीं करना, ठीक है ना। तो अपने ऊपर ये भी नज़र रखें कि लोग मुझे कैसा समझते हैं, कि अगर उन्होंने फ़ोन करनी है मुझसे गपशप करने के लिए या कोई सिर्फ सॉलिड बात करने के लिए, इम्पोर्टेंट बात करने के लिए, कि आपकी रेपुटेशन कैसी है कि ये आंटी या बाजी किस तरह की बातें करती हैं। जी बिल्कुल। और यही चीज़ है कि इंसान अपनी ज़िंदगी का, वही बात है ना कि अपनी ज़िंदगी का यहाँ पे मुहासबा कर ले। ऐसा ना हो कि हम 60-70 साल की ज़िंदगी, बहुत लंबी ज़िंदगी है, लेके अल्लाह के हुजूर पहुँचे और फिर अगर वहाँ हम पकड़े गए कि जवाब दें कि इस ज़िंदगी को हम गुजार के कैसे आए हैं। ज़ाहिर है सवाल तो होना है हमसे जी। तो अब वहाँ पे तो आराम की बात नहीं है ना कि हम ये नहीं कह सकेंगे अल्लाह ताला अब तो हम थक गए, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे दुनिया में तो थके नहीं तुम, या अब मुझे किसी का कॉल आ गई थी, मैं फलां काम कर रही थी, नहीं। तो और फिर सबसे खूबसूरत तरीन बात कि जन्नत में कोई लग़्व बात नहीं सुनेंगे। तो अगर दुनिया में हमारी दिलचस्पी, हमारी ज़िंदगी दुनिया में इन चीज़ों की आदी है, तो सोचें हम कहाँ जाएंगे फिर। हाँ, क्योंकि जन्नत में तो वो चीज़ें मिलेगी नहीं। बाजी ये तो बात आपने बड़ी खूबसूरत की, मेरे बड़ी दिल को लगी ये बात, मैं याद रखूंगी अब जी कि हमारा दिल इस दुनिया में किन बातों में लग रहा है, वहाँ कहीं जाने का फिर सोचिए। बिल्कुल कि वहाँ पे वही जाएगा ना। देखें हम आम कपड़ों की दुकानों में नहीं जाते ना, जो हमें बहुत पसंद होती है और हमारे स्टैंडर्ड की होती है, तो हम वहीं जाते हैं। हाँ, हालांकि नेक्स्ट डोर सेम दुकान थी, हम नहीं जाते। तो इसी तरह इंसान के अंदर लगा हुआ जो मकनातीस है, जो मैग्नेट है ना, अगर उसमें लग़्व से एहतियात है, खैर है, भलाई है, नेकियां हैं, तो वो खुद ही हमें किधर ले जाएंगे, जन्नत की तरफ। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छी बात की है। लग़्व वाले तो वो मैग्नेट हमें वहाँ खींचेगा ही नहीं। जी जी, अपनी ज़िंदगी को देखिए, आपका दिल कैसी बातों में लग रहा है, आपके अंदर का सेंसर आपको बता रहा है कि नहीं बता रहा, तो आपने फिर जन्नत वाले जो काम हैं वो कर रहे हैं तो जन्नती लोगों का साथ मिलेगा, है ना। बिल्कुल। और अगर आपका दिल कैसे कामों में लग रहा है तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम में से कोई वहाँ जाए, है ना। तो अभी से अपनी आदत, इस रमज़ान में ये आदत बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की होगी ना कि रेडियो, ये हमारा टीवी, रमज़ान टीवी देखने में और इस तरह के प्रोग्राम सुनने में, दीनी प्रोग्राम कितने ज़्यादा अच्छे थे, है ना। तो वो सुने होंगे तो इंशाल्लाह उनमें दिल भी लगा होगा, है ना। तो आदत डालिए। जी बिल्कुल। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद बड़ा अच्छा मज़े का प्रोग्राम आ रहा है बच्चों के लिए। ख़ास तौर पर हम चलते चलते उन माओं को भी दावत दे के जाएँ कि ज़ैन बी का बिग नशीद आर्टिस्ट वो आ रहे हैं, और आप इसके बाद का प्रोग्राम जो 3 से 4 बजे तक है गालबन जी, तो उसको 3 से 4 बजे तक है। और हमारी यंग बच्चियों ने बड़ी मेहनत से ये सब ऑर्गेनाइज़ की है। तो अपने बच्चों को बिठाइए रमज़ान टीवी के सामने और वॉच कीजिए, और अगर वो फ़ोन कॉल्स ले रही हों तो आप फ़ोन कॉल्स कीजिए। इनकरेज करना चाहिए बच्चों को ना। और इससे बढ़ के क्या अच्छी बात हो सकती है कि अगर वो 1 घंटा टीवी देखेंगे तो अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। और जब वो नशीद गुनगुनाएंगे तो नशीद भी या तो
اللہ کی تعریف ہوگی یا اللہ کے نبی کی تعریف ہوگی. تو ہمیں اپنے بچوں کو صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں دینی چاہیے کہ ان کی دلچسپی. دیکھیں بچے کیوں دوسری چیزوں کی طرف پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ماں یا تو صرف اپنی عبادت میں لگی ہوتی ہے اپنے آپ کو، یعنی اپنی آخرت اور دنیا کو بنانے کے لیے، اور ان بچوں کو چھوڑ دیتی ہے. تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم ان کو کیا دے رہے ہیں. جی ان کو کیا دے رہے ہیں. اگر ہم ان کو وہی دینا چاہتے ہیں جو ہم خود بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اللہ اور رسول کی محبت ان کے دلوں میں ایسے ہی آئے گی نا پھر کہ وہ ان کو پہلے آپ عادت ڈالیں گی جی پھر محبت پیدا ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ آٹومیٹکلی پہلے محبت ہو جائے تو بعد میں دل لگنے لگے. جی بالکل. پہلے ان کے ساتھ تعارف کرواتے ہیں نا، کسی کے ساتھ اللہ سے تعارف ہوتا ہے. ہماری لائف کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ہمارا کسی سے تعارف ہوتا ہے. ہیلو، السلام علیکم، جان پہچان ہوتی ہے. پہلے ہماری اللہ سے جان پہچان ہوتی ہے نا، نماز پھر ہم سیکھتے ہیں، پھر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، کہ پھر ہم اللہ کی راہ میں روزے رکھتے ہیں، فاقے کاٹتے ہیں، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کرتے ہیں. پھر محبت ہم سے سب کچھ کراتی ہے. اور پھر اللہ سے عشق ہوتا ہے تو پھر ہم حج اور عمرے کرتے ہیں، کیونکہ پھر ہم دیوانہ وار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ آئے گا نا ہماری زندگی میں. پہچان ہوتی ہے، پہلے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم ہمارے اللہ سے ملنے جلنے لگتے ہیں نا، ٹیلی فون پہ باتیں کرنے لگتے ہیں. تو اتنی اچھی اچھی باتیں تھیں، اللہ کی باتیں، اور اپنے آپ کو اپنی اصلاح، آج خاص طور پر اپنی اصلاح، وقت کیسے گزاریں، لغو سے احتیاط کریں، اور جنتی لوگوں کی جو صفت ہے کہ وہ لغو باتیں دنیا میں بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہی انسان ہے جو جنت میں جانے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاشعون میں شامل فرما لے، مفلحون میں شامل فرما لے، اور ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور جو لغو سے احتیاط کرتے ہیں. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اور دوسرا پروگرام جو رافی سسٹرز کے ساتھ ہے اور زین بی کا آ رہے ہیں آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے، آپ کے بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، بالکل نہ بھولیے گا پروگرام سننا. تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.